ناظرین، کیا کبھی آپ نے اقبال مسیح کا نام سنا ہے؟ یقیناً نہیں سنا ہوگا، مگر اس عظیم پاکستانی گمنام ہیرو کے نام سے دنیا واقف ہے۔ اقوام متحدہ ہر سال اس کے نام سے ایوارڈ جاری کرتا ہے۔ اس کی زندگی پر کتابیں لکھی گئی اور اس کے نام پر دنیا میں کئی ادارے موجود ہیں۔ یورپ کی سڑکوں پر موجود مجسمے اس کی عظمت کی عکاسی کرتے ہیں۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو اس عظیم پاکستانی کو خراج تحسین پیش کرتی ہے اور ہم آپ کو اقبال مسیح کی اذیت ناک زندگی اور دردناک موت کی داستان سنائیں گے۔ اگر اس سے پہلے آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجئے۔ ناظرین، اقبال مسیح 1983 میں ضلع شیخوپورہ کے نواحی گاؤں مرید میں ایک مسیح گھرانے میں پیدا ہوا تھا۔ اقبال کی والدہ ایک مقامی کارپیٹ کی فیکٹری میں معمولی سی اجرت پر کام کرتی تھی اور یہی ملازمت اس گھرانے کے گزر و بسر کا ذریعہ تھی۔ اقبال کی والدہ نے اس کے بڑے بھائی کی شادی کے لیے 600 روپے کا قرض ارشد نامی مقامی تاجر سے لے رکھا تھا، جو وہ بیماری کے باعث ادا نہ کر سکی اور بدلے میں اقبال کو فیکٹری مالک کے حوالے کرنا پڑا اور صرف 4 سال اقبال کارپیٹ فیکٹری میں مزدوری کرنے پر مجبور ہو گیا۔ 6 سال تک کے لیے اقبال دن میں 14 گھنٹے تک کام کرتا رہا، مگر قرض تھا کہ جوں کا توں موجود رہا۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں ہی اقبال مسیح نے زندگی کا بدصورت رخ جھیلنا شروع کر دیا، کیونکہ فیکٹری مالک دن میں صرف ایک وقت کا کھانا دیتا تھا اور پورا ہفتہ روزانہ 14 گھنٹے کام کرواتا تھا۔ مگر اقبال کے حوصلے بلند تھے۔ ایک دن اس کے ذہن میں بغاوت نے جنم لیا۔ 1990 کو 10 سال کی عمر میں غلامی کی زنجیریں توڑ کر بھاگ نکلا، مگر چونکہ فیکٹری مالک اثر و رسوخ والا تھا، وہ پولیس کو رشوت دے کر جلد ہی اسے گرفتار کروا دیا۔ کچھ دن قید میں پولیس کے ہاتھوں ٹارچر کروانے کے بعد دوبارہ اسے فیکٹری میں کام کے لیے قید کر دیا گیا۔ ناظرین، ان دنوں پاکستان میں بہت سی فیکٹریوں میں بچوں سے کم عمری میں کام کروایا جاتا تھا اور اجرت پر جبری مشقت کروائی جاتی تھی، مگر اقبال کی یہ کوشش رائیگاں نہ گئی اور اسے دوبارہ فیکٹری میں کام کرنا پڑا اور اب کی بار کام کا بوجھ مزید بڑھا دیا گیا۔ مگر ایک اقبال تھا جو نہ کہ اس غلامی سے خود آزادی چاہتا تھا بلکہ ہزاروں بچوں کو بھی اس غلامی سے آزاد کروانا چاہتا تھا جو ظلم کا شکار تھے۔ اور 1 سال بعد اقبال دوبارہ بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس دفعہ خوش قسمتی سے وہ چائلڈ لیبر کے خلاف سرگرم تنظیم کے پاس جا پہنچا، جنہوں نے پاکستان کے قانون کی روشنی میں غلامی کے طوق سے نجات دلائی۔ بعد ازاں اقبال اپنے ہی جیسے تقریباً 3000 ننھے سے بچوں کی رہائی کی سبب بنا۔ اقبال اس دفعہ بھاگا تو اس نے اپنے ساتھ لاہور میں 3000 سے زیادہ بچوں کو بھی سرمایہ کاروں کی قید سے آزاد کروایا۔ اقبال مسیحی نے 10 سال کی عمر میں بچوں کی آزادی کی پہلی تحریک کی بنیاد رکھی، جس کا نام بولڈ چائلڈ لبریشن تھا۔ اقبال ایک لیڈر بن چکا تھا، ایک 10 سالہ لیڈر، جس سے سرمایہ داروں کی فیکٹریوں اور بٹوں سے ہزاروں بچوں کو آزاد کروایا اور جس کی وجہ سے چائلڈ لیبر پر پابندی لگی۔ ناظرین، دنیا کو جب خبر ہوئی تو اقبال جو 11 سال کی عمر میں بھی 4 فٹ سے کم قد کا تھا کی دھوم مچ گئی۔ 1994 میں اقبال کو امریکہ مدعو کیا گیا اور ریبو یوتھ ری ایکشن کے تحت چائلڈ ہیرو کے ایوارڈ سے نوازا گیا، جس کے تحت سالانہ 15,000 امریکی ڈالرز کی تعلیمی اسکالرشپ دی گئی اور امریکہ کی ایک یونیورسٹی نے اقبال کو کالج کی عمر میں پہنچنے تک مفت تعلیم دینے کا اعلان کیا۔ بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی عالمی تنظیموں نے اس ہیرو کو پہلے سویڈن اور اس کے بعد امریکہ میں اسکول کے بچوں سے بات چیت کرنے کے لیے بلایا، جہاں مقامی اسکولوں کے طالب علموں نے اپنی جیب خرچ سے ایک فنڈ قائم کیا جو آج بھی پاکستان میں بچوں کے تقریباً 35 اسکول چلا رہا ہے۔ اسی دوران اقبال نے 2 سالوں میں 4 سال کے برابر تعلیم حاصل کی، حالانکہ وہ اپنے ہم عمر بچوں میں بہت چھوٹا دکھائی دیتا تھا، مگر اس کا عزم بہت بڑا اور بہت بلند تھا۔
नाजरीन, 1995 में जब इकबाल अमेरिका से वापस पाकिस्तान अपने गांव पहुंचा तो 16 अप्रैल 1995 को जब वो साइकिल चला रहा था तो नामालूम अफराद ने फायरिंग करके इस नन्हे हीरो की ज़िंदगी ख़त्म कर दी। ये गुनाह न जाने किन जालिमों के हाथों सरजद हुआ, कोई नहीं जानता। कुछ लोग कहते हैं कि इकबाल को उसी ताजिर ने कत्ल किया है जिसके पास वह बचपन में काम करता था, जबकि कुछ का ख्याल है कि किसी मकामी किसान को इकबाल मसीह की नेक नामी एक आंख न नभाई। ये भी कहा जाता है कि उसे अशरफ नामी एक हेरोइन के आदी शख्स आदमी ने कत्ल किया। इकबाल की मौत की खबर अमरीकी अखबार की हेडलाइंस की जीनत बना, जो इस बात का सबूत था कि दुनिया इस नन्हे हीरो से कितना मुतासर थी। नाजरीन, इकबाल की मौत के बाद कनाडा के मकामी नौजवानों ने फ्री द चिल्ड्रन नामी किताब बना डाली और साथ में इकबाल चिल्ड्रन फाउंडेशन की बुनियाद रखी, जो कम उम्र बच्चों को तालीम की रोशनी की तरफ माइल करती है। कनाडा में आज भी इकबाल नामी चाइल्ड फाउंडेशन से फ़ंड जारी होता है। 2009 में अमेरिकी कांग्रेस ने अल-मसीही अवार्ड्स का आगाज़ किया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़।